ڈاکٹر صاحب پہلے بھی ہم نے سوال کیا تھا خضر علیہ السلام کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے چونکہ لوگوں کے ہاں بہت سارے شبہات اور شکوک پھیلائے جاتے ہیں اور مختلف باتیں بنائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کے پاس علم لدنی تھا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیوں سے بھی زیادہ فضیلت دے رکھی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ نبی تھے، دوسری رائے یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ اور جو صوفی لوگ ہیں، قبر پرست ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں غلو کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کی کوشش رہتی ہے کہ ان کو غیر نبی ثابت کیا جائے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ غیر نبی ہونے کے باوجود وہ نبیوں سے آگے نکل گئے۔ لیکن دلائل کی روشنی میں یہی بات درست قرار پاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ کیا وہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ شیخ صاحب غور کریں، ایک بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے علم دیں، اور وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، آپ مجھے جو بھی علم دیں گے، جو بھی حکم دیں گے، میں کسی بھی حکم میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی کہ آپ کا ایک ایک حکم مانوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی غیر مشروط اطاعت کروں گا۔ اور غیر مشروط اطاعت کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے کسی نبی کی؟ غیر نبی کی غیر مشروط اطاعت نہیں کی جاتی۔ اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، امرا نکرہ ہے، اس سے پہلے لا آیا ہے، عموم کا فائدہ دے رہا ہے کہ آپ کا ایک ایک حکم مانوں گا، ایک ایک آرڈر مانوں گا، کسی بھی آپ کے حکم میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور عام نیک آدمی نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کیا۔ لڑکے کو انہوں نے وحی کی بنیاد پہ قتل کیا یا الہام کی بنیاد پہ قتل کیا؟ کیا الہام کی بنیاد پہ کسی کو قتل کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ یہ تو ایک دروازہ کھل جائے گا۔ جس کو کسی نے قتل کرنا چاہا، کہہ دیا کہ میرے اوپر الہام ہوا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بہت بڑا فرعون ہے، یہ بہت بڑا فتنہ بننے والا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش بننے والا ہے، اس لیے میں نے وقت سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے یقیناً اس بچے کو وحی کی بنیاد پہ قتل کیا ہے، اور وحی کن پہ نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے نبیوں پہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، ان میں جدائی ہونے والی تھی، تب خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، اور دیگر امور۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ کس کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اللہ رب العزت اپنے احکام اپنے بندوں پہ کیسے نازل کرتے ہیں؟ وحی کے ذریعے۔ اس لیے ان دلائل کی روشنی میں یہی طے پاتا ہے، یہی موقف درست نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔